جمعۃ الوداع بھی ہے، اور اس مہینے کے اندر جہاں پر غزوہ بدر جیسا ایک عظیم معرکہ وجود میں آیا، وہیں پر اسلام اور کفر کے درمیان ایک بہت بڑا معرکہ جو دوسرا رمضان کے اندر ہوا، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ 20 رمضان المبارک کو 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو مکہ میں وقوع پذیر ہوا۔ اب اس کا ذرا پس منظر سمجھ لیجئے۔ آج ہم 1400 سال بعد کے مسلمان کبھی ذرا ان راہوں پر گزر کر دیکھیں اور اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے 10 رمضان کو اور مکہ مکرمہ میں پہنچے، جب آج کے سہولیات بھی، روڈ بھی بڑے پکے، گاڑیاں بھی پرسکون، اے سی بھی لگے ہوئے، کھانا پینا بھی موجود ہے، پھر بھی بندہ تنگ آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ کس طرح حضور علیہ السلام نے یہ سفر کیا ہوگا حالت روزہ میں، اور کس طرح حضور نے یہ مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا، جب کہ نہ راہیں تھی اور نہ اسباب و وسائل تھے۔ اب یہ مکہ فتح کیوں اور کیسے ہوا، ذرا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام عمرے کی نیت سے تشریف لائے مدینہ منورہ سے، اور ذوالحلیفہ سے نبی علیہ السلام نے احرام باندھا عمرہ کے لیے۔ اب یہ ہے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے بعد کا 6واں سال ہے۔ کون سا سال ہے جی؟ 6واں سال۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کی نیت کی، ذوالحلیفہ میقات، وہاں سے احرام باندھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خواب میں یہ مقام دکھایا گیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نشیبی جگہ ہے۔ آج بھی ذوالحلیفہ میں جو مسجد موجود ہے وہ پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ علیحدہ بات ہے، روڈ بننے کی وجہ سے جگہ اونچی ہو گئی ہے، وہ مسجد بھی اونچی کر دی گئی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ گہرائی میں جگہ تھی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے رب نے حکم دیا کہ یہاں سے اس جگہ کو تمہارے رب نے پسند کیا ہے، اور یہاں سے احرام باندھو اور یہاں سے عمرے کی نیت کر کے مکہ روانہ ہو جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کی ہجرت کا یہ 6واں سال تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہاں سے احرام پہنا، مکہ چلے گئے، لیکن مکہ مکرمہ سے پہلے ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں حدیبیہ۔ اب 1400 صحابہ کرام ہیں حضور کے ساتھ۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام کو روک لیا کفار نے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہم تلواریں اپنی میانوں میں رکھ کر آئے ہیں، ہم نے لڑنا کوئی نہیں، ہم صرف عمرہ کریں گے اور اللہ کے نام پر قربانیاں کریں گے، بکرے دمبے ذبح کریں گے، خیرات کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن کفار مکہ کو تو ڈر تھا کہ اگر یہ یہاں پر آ گئے تو کہیں ان کے رعب اور دبدبے کو دیکھ کر، جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تو صرف 70 لوگ تھے، آج ان کے ساتھ 1400 لوگ ہیں، کہیں مکہ والے ان کو دیکھ کر اپنا دل نہ ہار بیٹھیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں اجازت کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ پہلے معاہدہ کرو۔ اب صلح حدیبیہ پر حضور علیہ السلام کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کیا تھا۔ 10 سال کا کفار نے معاہدہ کیا کہ ہم 10 سال تک، حضور نے فرمایا ان کو کہ بھائی تم ایسا کر لو، ہمارے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہم 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور بلکہ وہ جو معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا، یہ مسلمانوں کی نسبت کافروں کے حق میں زیادہ تھا کہ کافروں کا کوئی بندہ آ جائے مسلمانوں کے پاس، مسلمان چھوڑنے کے پابند ہوں گے، اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور کافروں کا کوئی بندہ، مسلمانوں کا بندہ کافروں کے پاس چلے جائے تو کافر چھوڑنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ انہی میں حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عین معاہدہ ہوا، اسی موقع پر کفار مکہ نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کیا، ہتھ کڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور اس حالت میں حضور کی بارگاہ میں وہ پیش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے
پکڑ لیا، آپ مجھے چھڑوائیں اب۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں معاہدہ کر بیٹھا ہوں کہ ہمارا کوئی بندہ اگر تمہارے پاس قید میں ہوا تو ہم نہیں لیں گے، صرف یہ کہ جنگ بندی کر لو، اور اگر تمہارا بندہ آ جائے تو ہم دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میں اب معاہدہ کر بیٹھا ہوں، اب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا جو وعدہ ہے اب میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ وجہ بنی تھی فتح مکہ کی۔ نبی علیہ السلام خیر معاہدہ کیا، تشریف لے گئے۔ بڑے کچھ مسلمان ابھی تھے مکہ میں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، جو کسی مجبوری کی بنا پر نہیں آ پائے، مہاجرین میں شامل نہیں تھے۔ اب نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا کہ حضور وہ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابھی معاہدہ ہوا ہے، ابھی جنگ نہیں کریں گے، ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہاں جب وہ کریں گے تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے۔ اللہ کی کرنی تھی، کفار کے کچھ لوگوں نے صحابہ کو پکڑا اور مدینہ کے صحابہ کو پکڑا اور مدینہ کے باہر ان کو ایک کو شہید کیا، ایک کو زخمی کیا، کیونکہ امن کا معاہدہ تھا کہ ہم لڑیں گے نہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ جب وہ معاہدہ ٹوٹا، ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے آئے مدینہ میں اپنی بیٹی کے گھر۔ بیٹی کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، ان کے حجرہ میں۔ اور آج یہ حجرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ کون سا ہے؟ آپ کبھی مسجد نبوی جائے نا، جہاں پر سلام کے لیے روزے کی جالیوں کے سامنے سے گزرتے والی جو مسجد کی صفیں ہیں، آج بھی وہاں پر روزے کی جالیوں کے بالکل سامنے قبلے کی طرف جو کھڑکی بنی ہے، یہ حضرت اماں ام حبیبہ کا حجرہ تھا۔ اب وہاں سے دستک دی حضرت ابو سفیان نے اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو کہا جی بالکل آئیں۔ بستر بچھا ہوا اس کے اوپر بیٹھنے لگے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرکین ہیں یہ پلیت لوگ ہیں، یہ پلیت لوگ ہیں۔ بیٹھنے لگے حضور علیہ السلام کے بستر پر، تو حضرت ام حبیبہ نے وہ بستر اٹھا دیا، کہا ابا جی اس بستر پر مت بیٹھے، بیٹھنا تو یہ دوسرے بستر پر بیٹھ جائیں۔ تو کہا بیٹی تو مجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس بستر پر؟ کہا آپ مشرک ہیں، میرے نبی پاک ہیں۔ حضور کی محبت تھی نا، اس لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ماں باپ بہن بھائی تمام سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ مومن نہیں ہے، مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کسی کا پیار ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضور علیہ السلام کا پیار ہو۔ تو حضور کے پیار کی انسان کی کیفیت سے اس کا اثر معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ان متووں کو، ان عرب میں بیٹھے ہوئے ان بدوؤں کو تو پتہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے پاکستانی لوگ، اہل سنت لوگ جب روزے کی جالیوں کے سامنے گزرتے روتے تھے، آنکھوں کے سامنے سے اشک بہتے تھے۔ تو ایک شرطا کہتا ہے ادھر کی روتے ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کے آگے رو۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رو کر اصل میں اپنی درخواستیں پیش کر رہے ہیں، تو تم کہتے ہو کہ یہاں منہ کر کے نہ رو، ہم تو حضور علیہ السلام کے روزے کو دیکھنے نہیں، حضور سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ بس پیار نہیں ہے نا، جو حضور نے فرما دی کہ سب سے بڑھ کر پیار۔ اب انہوں نے کہا ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ ہم سے معاہدہ دوبارہ کر لیں، ہم سے جنگ نہ کریں۔ اب ان کو پتہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی اب پاور بڑھ گئی، اب مسلمانوں نے جنگیں لڑ چکے تھے، مسلمان جنگ موتا ہو چکی تھی، مسلمان تبوک کی جنگ میں جا چکے تھے، مسلمان بڑی پاور میں آ چکے تھے، لیکن کفار مکہ سے جنگ نہیں ہو سکتی تھی جب تک معاہدہ نہیں ٹوٹا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، اب ہم دوبارہ معاہدہ نہیں کریں گے۔
اب اللہ کی کرنی ہے ایسی. اللہ نے آیت نازل کر دی سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہائے جب آ گیا وہ وقت کہ جب تیرے رب کی مدد آ گئی فتح کے ساتھ. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور اے میرے محبوب آپ ضرور یہ وقت دیکھیں گے، یہ لوگ جوگ در جوگ، فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے. اب وہ وقت آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور مکہ مسلمانوں کے پاس آ گیا ہے. اب یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب صلح حدیبیہ ہوا ہے. 2 سال پہلے حضور کو خواب آیا، لیکن خواب کی تعبیر 2 سال کے بعد پوری ہوئی. اب معاہدہ ٹوٹ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا 10,000 صحابہ کرام کو تیار کیا کہ چلو اب جا کے مکہ فتح کرنا ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں. ایک صحابی کو پتہ چلا، انہوں نے ایک خاتون کو خط لکھا اور خط لکھ کر مکہ بھیجا کہ حضور حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر منتقل کر دو، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں تم بھی مارے جاؤ. لیکن اس صحابی کو نبی علیہ السلام کی اسٹریٹجی تو پتہ نہیں تھی کہ حضور نے حملہ بھی کرنا ہے مکے پر، تو کس طرح کرنا ہے. بار کیف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی نے جو خط بھیجا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ اس نے خط جو ہے فلاں خاتون کو دیا. حضرت علی کو بھیجا کہ علی فلاں مقام پر پہنچو گے تو وہ خاتون ملے گی، اس کے بالوں کے اندر وہ خط ہوگا، اس عورت کو گرفتار کر کے لاؤ، وہ خط بھی لاؤ. اب وہ صحابی رسول کو بلایا کہ بھائی تم نے یہ خط کیوں، تم نے مسلمانوں کی خفیہ بات کو کافروں کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی. حضرت عمر اور ایک دو اور جلالی صحابی تھے، وہ تو کہتے تھے کہ اس صحابی کی نا سر اتار دو، ان کو جو ہے نا انہوں نے بغاوت کی ہے، انہوں نے اسلامی ریاست مدینہ کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کو قتل کر دو. لیکن نبی علیہ السلام کو رب نے بتا دیا کہ یہ جو ہے جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ صرف اپنے خاندان کو محفوظ کرنے کے لیے کر رہا تھا. اب نبی علیہ السلام 10 رمضان کو چلے ہیں وہاں سے، 20 رمضان کو پہنچے مکہ میں. کیسے افطاریاں، کیسے ٹھنڈے شربت، گرم چائے کہوہ کیسے کھایا ہوگا، کیسے سحری کی ہوگی. وہ تو بالکل چٹیل میدان ہیں، مکے سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر مکے تک، یہ سارے رستے میں شاذ و نادر ہی کوئی سبز درخت نظر آتا ہے. مدینہ میں پھر بھی سبزہ ہے، مدینہ سے باہر آؤ تو سبز چیز آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گی. وہ تو اب ایک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عرب کے جو پہاڑ ہیں یہ سبز ہونا شروع ہو جائیں گے، اور واقعی وہ اب سبز ہونا شروع ہو گئے. پہاڑوں پر سبزہ نکل آیا. اب جو پہاڑ چٹیل ہوتے تھے بالکل پتھر، اب اس پر گھاس سبز رنگ کی نکل آئی ہے. یہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. عرب کے اندر ندیاں، نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں. یہ تو آخر کی علامات ہے. لیکن حضور کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. شاذ و نادر کوئی تقریباً 7 کنویں ٹوٹل، صرف مکے میں صرف 7 کنویں تھے. مدینہ میں کنویں بہت زیادہ تھے، یعنی پانی کی بڑی شارٹیج تھی اس زمانے میں. تو آپ خود اندازہ لگائیں، 10 دن حضور نے 10,000 لشکر کو مدینہ کی طرف، مکے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ کو تینوں طرف سے گھیرا، جبل ابو قبیس پہاڑ ہے ایک، بالکل مسجد حرام کی بیک سائڈ پر، پچھلی سائڈ پر، جہاں پر کنگ فہد گیٹ ہے اس کے پچھلی طرف آج بھی وہ پہاڑ موجود ہے. اب وہ اس پہاڑ کی طرف نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، چند ہزار صحابہ کے ساتھ بھیج کر، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوسری سائڈ سے، اور درمیان والی سائڈ پر جس طرف مقام ابراہیم ہے اس طرف سے حضور علیہ السلام خود مکہ میں داخل ہوئے. اور آج بھی وہاں پر مسجد دارالہجرہ موجود ہے، اس طرف جہاں وہ مکہ ٹاور بنا ہوا ہے اس سائڈ کی طرف دارالہجرہ مسجد. یہ وہ رستہ تھا جہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ جو اچانک کفار کو اچانک ان پر حملہ کیا، اور حملہ یہ تھا کہ ان کو صرف بند کیا،
خون نہیں بہایا، اور فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو جنگ کرنے کا دن ہے، آج تو کے دن اللہ نے میری امت پر حرم کو حلال کر دیا۔ حرم جو کہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے خون بہانا، لڑائی جھگڑا کرنا اس میں حرام، قتل و غارت حرام، بدلہ لینا حرام، آج اس حرم کے اندر اللہ نے ایک دن کے لیے مسلمانوں کے لیے خون بہانا جائز قرار دے دیا۔ جب نبی علیہ السلام صحن کعبہ پر پہنچے تو قریب قریب ہی سب کے گھر تھے وہاں پر، تب تو کعبہ اور یہ مسجد حرام ایسی تھی بھی نہیں، صرف کعبہ تھا اور ایک چھوٹا سا حصہ صحن کا تھا، بقایا قریب قریب سب کافروں کے مکانات تھے، اور جہاں پر وہ واش روم بنے ہوئے ابو جہل کا گھر تھا، وہاں پر مکہ مکرمہ سے باہر نکلے خانہ کعبہ سے تو جو پہلے واش روم آتے ہیں وہیں یہ ابو جہل کا گھر تھا۔ اب وہاں پر ابو جہل کے گھروں پر انہوں نے لیٹرینیں بنائی ہیں، میں نے کہا صحیح نشاندہی کی ہے، گندے بندے کے گھر جگہ پر ہی گندی چیزیں ہونی چاہیے، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو خیر ابو جہل تو تھا بھی نہیں، تھا مر چکا تھا وہ تو بدر میں ہی، لیکن 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا ہے حضور کے مدینہ میں جانے کے۔ 8 سال مسلمانوں نے سٹرگل کی ہے۔ آج ہمارا بڑے دل ٹوٹے ہوئے ہیں فلسطین کی حالت دیکھ کر، تو ہم بعض اوقات لوگ نا چڑ جاتے ہیں، او جی کی فرق پینا ہے، ہم اگر پیپسی چھوڑ دیں تو کیا ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں تو کیا ہو جائے گا۔ دیکھیں یاد رکھے قرآن مجید کا ایک واضح فیصلہ ہے، اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان پر اس کے کیپیسٹی اور اس کی اہلیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم اتنے ہی اہل ہیں نا کہ ہم پیپسی چھوڑ دیں، اگر ہماری پیپسی چھوڑنے سے اور اسرائیلی یہودی پروڈکٹ اور مصنوعات چھوڑنے سے اگر قیامت کو ہماری جان فلسطینیوں سے چھوٹ جائے گی تو اس سے بڑا سودا کوئی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کی ہو جائے گا، لیکن دیکھو نا وہ عرب اہل سعود بروزن اہل یہود، یہ آج وہاں پر ساری پروڈکٹ یہودیوں کی یوز ہو رہی ہیں، پیپسی وہاں ایسی چل رہی جیسے ہم پانی پیتے ہیں، سارا فائدہ ان کو ہو رہا ہے۔ اور یقین مانے ایک شخص تو رو رہا تھا وہاں پر، رو کے کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی اتنے دن گزر گئے امام کعبہ کے منہ سے جمعے کے خطبے میں نے تو 2 خطبے خود سنے، اس کے خود سنے، عربی کے اندر تھوڑی بہت تو عربی ہم بھی سمجھ لیتے ہیں، تو کسی جمعے کے خطبے میں اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ فلسطینیوں پر رحم کر، اتنا بھی نہیں کیا انہیں۔ کیوں؟ ایک شخص وہ جھنڈا لے کر فلسطین کا لے کر مسجد نبی کے اندر تصویر لینے کے لیے نکلا، اور وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی بڑا کلپ وائرل ہے، اس کو پولیس والوں نے گرفتار کر لیا۔ اس نے کہا جی میرا قصور کیا ہے؟ کہا جی یہاں فلسطین کا جھنڈا الاؤڈ نہیں ہے، اسرائیل کا لے کے آنا چاہتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جب مسلمان ہی کفار کا یار بن جائے گا، لوگ کہتے ہیں تسی انہاں دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اور میں کہا میں ان دے پیچھے کیوں میری نماز ہوندی کوئی نہیں کہ جو باطل کو باطل کہنے کی بھی طاقت نہ رکھے، جو مولوی صاحب، وہ ایک تھا ان میں سے ایک غیرت ایک نے کی، اس نے ذرا جمعے کے خطبے میں یہودیوں کی مذمت بیان کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل غلط ہے، انہوں نے چوک کے اس مولوی صاحب کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا۔ اور ہمارے پاکستانی جا کر وہاں کیا کہتے یار اتھے دا نظام بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، انہوں نے مولویوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہاں کے مولوی صرف نوکری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، مولوی کی جو ذمہ داری ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ ہے عالم دین کی ذمہ داری، ورنہ ممبر پر بیٹھ کر وہی لکھایا خطبہ۔ اب میں نے کوئی خطبہ لکھا ہوا ہے نہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی زبانی پڑھ رہا ہوں، اور جو حالات کو دیکھ کر، جو معاملات کو دیکھ کر آپ کے سامنے اللہ رسول کی باتیں بیان کر رہا ہوں، صرف اسی ڈر سے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اب وہاں پر اتنے بڑا ممبر پوری دنیا سنتی ہے، لیکن امام کعبہ صاحب کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس پر کوئی بات کر سکیں۔
کہ وہاں پر 1 لاکھ فلسطینی مر گیا، کسی کو ڈر نہیں، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شہادت پر 10,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ پر حملہ کر دیا۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آج کہتے ہیں جی خربوزہ کھانا سنت، کھجور کھانا سنت، فلاں چیز کھانا سنت۔ میں نے کہا اے سنتا تے بڑیاں یادیں ٹھنڈیاں مٹھیاں۔ تو بھائی کعبۃ اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے اور ایک مسلمان کی جان کے بدلے کے لیے مکہ پر حملہ کرنا بھی سنت۔ ہمیں تو دین صرف مخصوص ہی بتایا گیا نا، اور آج ہر بندہ، میں بڑے دنیا داروں سے ملا ہوں، یقین مانے دل دکھتا ہے، لوگ دین کو کھیل سمجھتے ہیں، کھیل۔ ہر بندہ کہتا ہے میری مرضی کا دین بیان کرو، مولوی صاحب میری مرضی کی حدیث سناؤ، میری مرضی کی قرآن کی آیت پڑھو۔ آج سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہی ہو رہا ہے نا، لوگوں کی مرضی کی آیتیں، لوگوں کی مرضی کی حدیثیں، لوگ خوش ہیں، مولوی بہت اچھے ہیں۔ یہ کسی اور چیز پر بات نہیں، ساڈے پاکستان دے تو مولوی اینجے پاکستان کے مولوی شکر کرو کہ حق بیانی کرنے میں پاکستانی مولویوں کا پہلا نمبر ہے، ورنہ پوری دنیا میں لوگوں نے مولویوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، صرف ان کو پیسے دیتے ہیں، وہ ایز اے نوکری جاب کر رہے ہیں۔ تو دیکھ کر خطبہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، تو ایک عالم دین میں عام بندے میں کوئی فرق ہی نہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ تو حضور نے جب مکہ تشریف لائے، صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر فرمایا بھائی مکہ والوں جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ان مکہ کے سرداروں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت بلال پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیے، حضرت یاسر پر ظلم و ستم کیے، حضرت سمیہ پر کیے، سب کی آنکھوں میں وہ تمام ظلم واضح ہو گئے۔ انہوں نے کہا آج تو ہم نے جو آپ کے ساتھ کرتے رہے، آج وہی آپ ہمارے ساتھ کرو گے؟ بڑا جگرا رکھنا پڑتا ہے بھائی کسی کو معاف کرنے کے لیے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جس نے تلوار پھینک دی، اسلام کے خلاف تلوار چھوڑ دی، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، جس نے اپنی زبان کو بند کر دیا، جس نے اپنے سر کو جھکا دیا، آج تم سب کو میں معافی دیتا ہوں۔ اور لوگ تو آج ایک گالی کسی کی معاف نہیں کرتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کتنے ظلم معاف کر دیے، کتنے ظلم۔ چچا کو شہید کیا آنکھوں کے سامنے، معاف کیا، جاؤ۔ وہ تو پھر حضرت واشی بعد میں فتح مکہ سے پہلے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پر ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے پیارے پیارے صحابہ مکہ والوں نے شہید کیے، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، فرمایا آج سب کو معافی ہے، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہو رہے تھے کعبۃ اللہ مسجد الحرام کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا، 20واں روزہ تھا۔ نبی علیہ السلام اس قدر سر کو جھکایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی امامہ وہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی کی کوہان پر لگ رہی تھی، اور حضور فرما رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والی چیز ہے۔ تو دیکھیں مکہ 8 سال کے بعد امن و امان کے معاہدے سے فتح نہیں ہوا، مکہ ہوا ہے تو فتح تلوار کے زور پر۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، او جی فلسطین کے لیے معاہدہ کرو، اسرائیل کو علیحدہ ریاست مان لو تو بھائی مسئلہ حل ہو جائے گا، جنگ بندی کرا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے جی میرے لیڈر نے یہ کیا، جنگ بندی کروائی، یہ بڑا کارنامہ ہے، یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ دوسرا کہتا ہے فلاں ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے لیڈر کا معیار وہی ہے جو حضور ہمیں دے کر گئے۔ حضور نے کیا دیا؟ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 8 سال تک پیٹ بھر کے کھجوریں صحابہ نے نہیں کھائیں۔ یہ تو ہم حج عمروں پہ بڑا پیٹ بھر کے کھجوریں کھا لیتے ہیں، صحابہ نے نہیں کھائی۔ 8 سال تک پیٹ، جن کی اپنی پیداوار کھجور تھی وہ پیٹ بھر کے کھجور نہیں کھا سکے، غربت کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنا سارا مال، اپنا سارا وقت، اپنی سارا ٹائم اسلام کے لیے دیا۔
8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی سب کو معافی ہے، لیکن 7 لوگ جن میں سے 2 عورتیں بھی تھیں، فرمایا ان کو معافی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا قصور ہے؟ قاتلوں کو معاف کر دیا، ظالموں کو معاف کر دیا، فاسقوں کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے ان لوگوں کو کیوں معاف نہیں کیا؟ فرمایا جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دل، اللہ کے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا کرتے تھے، حضور کی توہین کیا کرتے تھے، حضور پر سب و شتم کیا کرتے تھے۔ فرمایا جنہوں نے ظلم کیے، قتل کیے، ان کو بھی معافی، ظالموں کو بھی معافی، لیکن جنہوں نے میری توہین کی ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص وہ کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپ گیا، غلاف کے اندر کعبہ کی دیوار اور غلاف، حضور نے فرمایا وہیں سے اس کو نکالو اور مقام ابراہیم اور کعبہ کے درمیان اس کا سر اڑا دو۔ اس کا مطلب ہر گناہ کی معافی دنیا میں ہو سکتی ہے، توہین رسالت کی معافی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے۔ سیرت النبی اگر پوری پڑھے نا تو پتہ چلے کہ ہم کس لیول کے مسلمان ہیں۔ سیرت النبی تو ہم صرف اتھو مٹھیاں سنتا، مسواک کر لو، یہ کر لو، اے جی کھجور کھا لو، خربوزہ کھا لو، یہ سنتیں بس۔ خالی یہ سنتیں نہ رکھیں، اور بھی سنتیں ہیں، اس کے لیے سٹرگل کرے، کوشش کرے۔ اگر ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ہم ان کی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کر سکتے نا بھائی۔ ان کا صابن استعمال نہ کریں، ان کا شیمپو استعمال نہ کریں، ان کے بنائی گئی جو چیزیں ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ آج انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل موجود ہے، سرچ کریں، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہی پیسہ جو کسی کافر کو، یہودی کو دینا ہے، وہ پیسہ اپنے مسلمان کو دیں، اور کسی مسلمان کی بنائی ہوئی کسی بھی کمپنی کی۔ ہمیں کسی کمپنی کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ جی فلاں کمپنی یوز کرو، فلاں نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور بلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، برائی میں مدد نہیں کرنی۔ آج وہ فلسطین بیچارے مر رہے ہیں، ایک بندہ اڑتا ہے امریکہ سے، وہ کہتا ہے ان پر ایٹم بم مار دو، غزہ والوں پر، اگر یہ ختم نہیں ہو رہے۔ تو ہم جیسے لوگ کیا کہتے ہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ مذمت نہیں، قیامت کو تمہاری مرمت ہوگی اس سے کہ تم نے مظلوموں کے ساتھ تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے، تم نے مظلوموں کی بات کیوں نہ کی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں حل کیا جی جنگ بندی کراؤ، جی جنگ بندی ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا۔ جنگ بندی نہیں، آج 57 اسلامی مردوں کو زندہ ہونا پڑے گا۔ سدیس صاحب کو کعبۃ اللہ کے منبر سے حق بیانی کرنی پڑے گی، ان کو فتح مکہ سنانا پڑے گا، ان کو مسلمانوں کو خون گرمانا پڑے گا، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس مسلمانوں کو واپس ملے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا، ورنہ ہم بیٹھے رہے۔ یہ فلسطین کو 48 سال سے لے کر 1948 سے لے کر ابھی تک 75 سال تو ہو گئے۔ 75 سال کیا 7500 سال بھی گزر جائیں اسی طرح رہے گا فلسطین۔ غزہ کی یہی حالت رہے گی، کشمیر میں لوگ ایسے ہی مرتے رہیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت جہاد کا طریقہ ہم رائج نہیں کریں گے۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ کوشش اپنے آپ سے کریں۔ سب سے پہلے اپنی وضاقتہ مسلمانوں والی بنائیں، اپنا حلیہ مسلمانوں والا بنائیں۔ اب تو الامان والحفیظ حرمین شریفین کے اندر اہل عرب کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں چلتا یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، لگتا ہی نہیں شکل صورت، نہ مسلمان، عرب لڑکیاں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا عرب سے میں اور عرب مجھ سے ہے، تم میری وجہ سے اہل عرب کی تعظیم کرو، عرب کو برا مت کرو کہو، لیکن وہی عرب وضع میں نصارہ تو تم تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائی ہو، سکرٹس پہن کر جناب مکہ مکرمہ کی سڑکوں پر اب مسلمانوں کی بچیاں گھوم رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، اور شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ویڈیوز بنا رہے ہیں،
اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں, لائیو کالج چلا رہے, شرم ہی نہیں آ رہی بھائی. جب رب فرما رہا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ادب رسول بھی ختم ہو گیا, عمل بھی ختم ہو گیا, تقوی بھی ختم ہو گیا, اور شکل و صورت بھی کافروں والی بن گئی. صرف بس وہ کلمہ, وہ زبانی کلامی رہ گیا, بقایا سب کافر ہو گئے, دین سے نکل گئے, سب عادات ان کی بن گئی. لیکن یہ وہی مکہ تھا جو نبی علیہ السلام نے آج سے 1438 سال پہلے اس کو فتح کیا تھا. آج اس مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈانسنگ بار کھل گئے ہیں, ڈانس ہو رہے ہیں. مسجد بند ہو سکتی, وہ نہیں بند ہوگی, وہ نہیں بند ہوگی. وہاں پر جوئے کے اڈے کھل گئے اہل عرب میں, اور یہود و نصارہ مسجد الحرام اور مسجد نبی کے اندر آ کر سیلفیاں لے رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور کوئی منع کرنے والا نہیں. کون روکے گا بھائی ان کو؟ کوئی صلاح الدین ایوبی ہو تو روکے. یہ تو سب مردے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حضور ہمیں جو طریقہ بتا کے گئے تھے فتح مکہ والا, وہ تو ہم نے اپنایا نہیں. ہم نے کہا ہم جہاں پر ہیں بس یہیں تک ٹھیک ہے, اور ہم نے کسی مظلوم کا ساتھ نہیں دینا. لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مسلمان بھی شہید ہو, غزوہ بنو قینقاع ہو, ایک مسلمان بچی کی عزت آبرو ریزی ہوئی, اور آبرو ریزی بھی کیا, برقع کھینچا تھا یہودی نے, حضور نے پوری چڑھائی کر دی یہودیوں پر, اور ان کو خیبر تک دھکیل دیا. خیبر سے بھی حضور علیہ السلام نے وہاں سے بھی ان کو بھگایا یہودیوں سے کہ یہاں پر تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے حضور کی زندگی تو بڑی بڑی ہے. رمضان میں بدر ہوا ہے, رمضان میں فتح مکہ ہوا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے روزہ بھی رکھا ہے. اور ایک ہم ہے 10 قسم کے کھانے کھائے, اور جناب 10 قسم کی چائے پی لی, اور ہم کہہ یار روزہ بڑا لگ رہا ہے. روزہ تو بھائی لگے گا, جسم کی زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ نکلتی ہے تو محسوس تو ہوتا ہے بھائی. یہ تو ایک فنکشن بنا ہوا ہے, ایک فیشن بنا ہوا ہے ہم لوگوں کا کہ روزہ لگ رہا ہے. تو روزہ تو ہے ہی لگنے کے لیے, احساس دلوائے نا تمہیں بھوک پیاس کا, تو ہم بار بار کہ روزہ لگ رہا ہے. بھائی ہمارے روزے کیا روزے ہیں, روزے تو ان کے تھے جنہوں نے فتح مکہ روزہ رکھ کے لڑا اور پورا مکہ فتح کیا. اور جب مسلمانوں نے یہ منظر ہو گیا نا, مکہ فتح ہوا, نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور فرمایا بلال اب اذان. حضرت ابو سفیان اور بڑے بڑے مکے کے سردار وہ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے. انہوں نے کہا یہ وہ بلال تھا کہ مالک کی جوتیاں اٹھا کر دھوپ سے سائے میں رکھتا تھا نا, مالک اس کو مارتا تھا کہ تیری اوقات نہیں کہ تمہاری جوتی کو بھی ہاتھ لگا. لیکن اسی بلال کو میرے حضور نے عزت کا تاج پہنایا اور کعبے کی چھت پہ چڑھایا, اور کہا کہ اگر ہمارے بڑے آباء و اجداد آج یہ منظر دیکھتے نا فتح مکہ والا, اور کعبۃ اللہ کی چھت پر بلال کو دیکھتے, تو وہ غیرت کی وجہ سے مر جاتے کہ غلام کو اتنی عزت دی جا رہی ہے. اسلام نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ زمین سے اٹھا کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. تو نبی علیہ السلام نے 10,000 لوگوں کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے 70,000 لوگوں پر فتح حاصل کی ہے. 10,000 لوگوں نے 70,000 لوگوں کا مقابلہ بھی کیا, ان کو جگڑ دیا, بند کر دیا, اور ان کو سر اٹھانے کی بھی جو ہے نا نوبت نہیں آنے دی کہ تم سر اٹھا سکو. یہ ہمارے حضور کی زندگی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے. آج ہم نے بس حضور کی زندگی کو بڑا مختصر سا سمجھا ہوا ہے. بھائیو پوری حضور کی زندگی پوری پڑھیں, اسلام پورا پڑھیں. یہ نہیں وہ یہ یہودیوں کی باتیں ہیں. میں 12 یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ چکا ہوں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آج عرب کے جو مولوی ہیں, سعودی مولوی, وہ سب یہی کام کر رہے ہیں, اپنی پسند کی آیتیں نکالیں گے. اوہ بھائی ضرورت کی اس چیز کی ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک پیشنٹ, ایک مریض آئی سی یو وارڈ میں پڑا ہو اور ڈاکٹر اس کو پیناڈول دے, تو بات سمجھ آتی ہے؟ اور بھائی پیناڈول تو اس کو دی جاتی ہے جس کو بھی کوئی مرض ہلکا پھلکا ہو, کوئی سر درد ہو, جسم درد ہو, اس کو ہلکی سی ڈوز دی جاتی ہے. اب جو آئی سی یو وارڈ میں ہے, اب وہ تم اس کو پیناڈول کھلا رہے ہو.
وہ پیناڈول نہیں، وہ اس کو آپریشن کی ضرورت ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے، اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے، اس کو ڈرپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم اس کو پیناڈول کھلا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ایسا طبیب پاگل ہے۔ اسی طرح ایسا مولوی بھی پاگل ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح مکہ اور غزوہ بدر اور غزوہ تبوک کے درس کی ضرورت تھی، ہم اس وقت اپنے مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ بھائیو مسلمانوں، رمضان میں کھانا کھلانے کی یہ فضیلت، یہ مسجد نبوی کے ممبر سے یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک بندے کو کھانا کھلاؤ گے تو اتنا ثواب ہے، اور 10 کو کھلاؤ گے تو اتنا ثواب ہے، ایک بندے کو کپڑا پہناؤ گے، یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں صرف۔ اور امت مسلمہ ساری غرق ہو گئی، شام سارا غرق ہوا، فلسطین سارا غرق ہو گیا، عراق سارا غرق ہو گیا، اور افغانستان سارا برباد ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ممبر سے کس چیز کا، جو 14 سال پہلے کیا درس دیا گیا تھا، آج اس کے اپوزٹ بتایا جا رہا ہے، آج اس کے اپوزٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے کیا دین پڑھا؟ اپنی مرضی کی قرآن کی آیتیں اور اپنی مرضی کی حدیثیں لے لی، بس جو طبیعت پر فٹ آتی ہیں، جو اس زمانے میں ضرورت ہے مسلمانوں کو، اس کی طرف کوئی نہیں جائے گا۔ تو کوشش کیجیے گا بھائی، یہ آخری جمعۃ الوداع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، فتح مکہ، غزوہ بدر، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثالیں ہیں۔ 10,000 کا لشکر حضور لے کر آئے، اور جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو مسلمانوں کی تعداد 27,000 ہو چکی تھی۔ اسی کو قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ مسلمان فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور واقعی مکہ جب فتح ہوا تو مسلمانوں کی تلوار کا زور اتنا تھا کہ اہل مکہ بڑے بڑے سردار جو بڑے اپنی باتوں پر ڈٹے ہوئے تھے، مسلمانوں کی تلوار کا زور دے کر انہوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ تو ایک تلوار چلانی اور ہے اور ایک تلوار کا روب اور ہے۔ آج بھی اہل عرب کے پاس آج بھی تلواریں، وہ تلوار لے کر ناچتے ہیں، ان کا ایک قومی ڈانس ہے، تلوار لے کر وہ ناچتے ہیں، توپیں پہنی ہوئی ہیں اور تلوار لے کر ناچتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تلوار لے کر ناچنے کا درس نہیں دیا، تلوار لے کر اسلام کے تحفظ کرنے کا درس دیا۔ تو آج وہ ہے ہی نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنوت۔ تو اللہ اہل حجاز پر رحم کرے، اہل حجاز کے مولویوں کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یقین مانے فلسطین کے لیے بڑے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا، دعا کرتے ہوئے، اور وہ رو رو کے اللہ سے فریاد کرتے تھے، یا اللہ اگر اور کوئی نہیں ہے تو ہے نا سننے والا، تو ان کی مدد کرنے والا ہے، تو ان کی آہوزاری سننے والا ہے۔ ہم تو تیرے آگے فریاد کر سکتے ہیں، نہ تو سعودیہ کا بادشاہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، نہ اور کسی ملک کا بادشاہ ساتھ دے رہا ہے، نہ کوئی جنرل ساتھ دے رہا ہے۔ یا اللہ تو اپنے غیب کی مدد یا اللہ ان کے لیے بھیج۔ اتنے لوگ رو رہے تھے، لوگوں دل میں اتنا درد تھا، یہاں تک کہ اہل مکہ اور مدینہ کے جو مقامی تھے وہ بھی روتے تھے یہ باتیں سن کے، لیکن وہ کہتے تھے ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، یہ ہمارے پر جو لوگ مسلط ہیں یہ ہمیں اسرائیل کے بارے میں بات نہیں کرنے دیتے۔ لیکن آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ آپ کے پاکستان کی مسجدوں کے ممبر محراب آزاد ہیں۔ یہ کسی گورنمنٹ کے اور کسی سیاسی پارٹی کسی کے ماتحت نہیں، یہ اللہ رسول کے ماتحت ہے۔ اور جب تک یہ ممبر اللہ رسول کے تابع رہے گا حق کی بات ہوتی رہے گی، اور جب یہ کسی چودھری کے، کسی وڈیرے کے، کسی بندے کے انڈر آ گیا نا تو پھر یہ ممبر بھی ایسا ہو جائے گا بس ٹھیک ہے بھائی سیدھی سیدھی نماز پڑھو تو جاؤ، نہ کسی کے اندر اسلام کا درد آئے گا، نہ اور کوئی بات آئے گی، جیسے لوگ آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، پورے حرم میں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بڑا دل دیکھ کر درد بھی ہوئی، اداس بھی ہوا کہ 20 رمضان کو میں وہاں پر تھا مکہ میں، تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ آج کے دن تیرے نبی نے اس کو فتح کیا تھا،
تو اے اللہ کوئی اپنے نبی کا ایسا جانشین بھیج جو غزہ کو بھی فتح کرے، جو فلسطین کو آزاد کرائے، قبلہ اول ہمیں لے کر دے کہ ہم جیسے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم قبلہ اول بھی جائیں۔ لیکن یہ ہماری دعائیں تو انشاءاللہ اللہ تو دل دیکھ رہا ہے نا، اللہ نے دل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لیکن قیامت والے دن فیصلہ اسی پر ہوگا کہ کون کس کے ساتھ تھا، یہ تو قیامت کو فیصلے ہو جانے۔ تو انشاءاللہ نماز عید الفطر جو ہے آپ کی مسجد کے اندر 7:15 بجے، 7:15 کا مطلب یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو عید کی جو نماز ہے جماعت ٹھیک 7:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ تمام دوست احباب کوشش کریں آدھا گھنٹہ پہلے تشریف لائیں، کوئی عید کے حوالے سے سیرت النبی حضور علیہ السلام کی زندگی سماعت کریں کہ نبی علیہ السلام عید کیسے مناتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فطرانے کا جو مسئلہ ہے وہ 300 روپیہ فطرانہ ہے غریب آدمی کے لیے، ماڑا بندہ، اور علماء نے کہا ہے کہ جس بندے کی مہینے کی آمدن 40,000 روپے سے کم ہے نا تو وہ 300 روپے دے، اس کا کوئی عرض نہیں ہے۔ جس کی 40,000 سے زیادہ آمدن ہے اس کو 300 نہیں دینا چاہیے، اس کو زیادہ دینا چاہیے، وہ پنیر کے حساب سے، کشمش کے حساب سے دے، وہ کھجور کے حساب سے دے، یعنی 2.25 کلو 3.5 کلو کھجور کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اس حساب سے فطرانہ دے۔ اور حضور نے فرمایا کہ فطرانہ جس بندے نے نہیں دیا تو اس کے اعمال صالحہ، روزے، عبادات آسمان اور زمین کے درمیان معلق اٹکے رہتے ہیں، جب تک فطرانہ نہیں دے گا وہ روزے اور عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے فطرانہ، شروع میں بھی دیا جا سکتا ہے، عید والے دن بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے دے دیں تاکہ غریب غربا جو لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ بقایا اس کی تفصیل میں خیر عام درسوں میں رمضان میں کر چکا تھا، لیکن اگر کسی کو اور تفصیل چاہیے وہ نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد